اثر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. لاریب کے رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین. لوح و قلم کا علم کا سالک ہے یا علی، جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین. یہ علم کا در صبر کا گھر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. یہ سلطنت عشق ہے خود. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چرا، گل ہو گیا خیمے پورا سے تو ہٹائے گئے مگر اکبر کے بازی میں کیا دلکشی رہی، لیلا لیلا عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازو کو دیکھے، زینب بس اپنے بازو کو دیکھے، اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ، رومال فاطمہ میں ہمیں شان میں، رومال فاطمہ میں ہمیں شان میں، بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دے کر جانے کیسے قیامت رکے، اللہ جانے کیسے قیامت رکے، غن میں جب شیخ کی طرف سے پر دیدار آیا،
بدا ہے باغ علی کے نونہالوں کی گلستان سے نہیں کمل سے گلستان سے نہیں کمل سے جگے جب مولی شینے تو حاطف نے کہا روک یہی بستی بسے گی فاطمہ کے یہی بستی بسے گی فاطمہ کے کمر کس کر علی اکبر نے جب سر پر رکھا شملہ بلائے اٹھ کے لے لی مان گھونگر بلائے اٹھ کے لے لی مان گھونگر گرے جب شاد گھوڑے سے ندا حاطف کیے آئی زمین جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے بعد زمین جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے درے خیمہ پاک زینب پیٹ کر سر کو یہ کہتی تھی ارے لوگو خبر آئی نرن سے ارے لوگو خبر آئی نرن سے جب آتا ذکر بیٹوں کا تو زینب رو کے کہتی تھی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان جب آزاد کیا ان کو خدا نے کھلوا دیے فردوس کے عقدہ کشاں نے زانوں پا رکھا سر کوئی ماں میں دو سرانے اعلیٰ کیا اتنا کو بزرگوں کی دعا نے اعلیٰ کیا اتنا کو بزرگوں کی دعا نے سب چیز کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا حوران جنا گرد اور بیچ میں اٹھا حوران جنا گرد اور بیچ میں اٹھا یہ ذکر ابھی تھا کہ صداروں نے کیا
اڑا گئے ہیں خود لاشیں اڑانے کے لیے چھا گئے ہیں خود لاشیں اڑانے کے لیے چھا گئے ہیں فضا کی صدائی کے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری قزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گا کیا تھا بل بڑالا لوٹا گیا گا کیا تھا بل بڑالا مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں جوڑی بچلواتے لاشیں سیدانیوں جڑی پچلواتے لاشیں سیدانیوں جڑی پچلواتے لاشیں لاشوں کو شہدی صف ماتم پجلائے سب اہل حرم پیٹ روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے عشق بہائے بیٹھی رہے سردان میں اختر پر جھکائے بیٹھی رہے سردان اعظم پر جھکائے لب خشک تھے منہ فقط مجاز کو سے ترتی نے اپنے بھائی کی لاشوں کی خبر دے اپنے لبائی کی نلاشوں کی خبر دے بانوں نے رکھے زانو زینب پسرنے کے جو بیویاں تھی آ گئے منہ کو جگرنے کے زینب نے جو کی جو کے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے دکھلائی دیے جاتے مخ میں رخسار بھی مجرو تھے اب رو بھی کٹے تھے شان بھی جلا جان سے بازو بھی کٹے تھے شان بھی جلا جان سے بازو بھی کٹے تھے بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی مالا چولے جائیے باہر مر جائے گی مالا شکلے جائے مر جائے گی مالا شکلے جائیے باہر فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کی ذمہ کو ماتم نہ دکھائے اللہ کی ذمہ کو ماتم نہ دکھائے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وواقب الامر نحمده على عظیم احسانه ونیر لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا
لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرته خیر الاسر وعطرته خیر الطر اغصانها معتدلا وثمارها متعدلا مولده بمکہ وہجرته بطیبہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعالم الذی المحو لا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر جل اللہ تعالی ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک مرتبہ اور سب مل کے صلوات دیں سلسلہ مجالس کی تیسری تقریر آپ حضرات اس صدقانے میں سماعت فرما رہے ہیں آیے تطہیر کے ذیل میں جس گفتگو کا آغاز ہم نے کیا وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور کل گفتگو اس منزل پر آ کر رک گئی تھی کہ زمینی فضیلتوں کی آخری حد تقویٰ ہے اور آسمانی فضیلتوں کی پہلی حد عصمت ہے زمینی فضیلتیں تقویٰ پہ ختم ہو جاتی ہیں آسمانی فضیلتیں عصمت سے شروع ہوتی ہیں تقویٰ اعضاء و جوارح کی صفت ہے عصمت لہو کی خصوصیت ہے کل گفتگو اس مرحلے پہ رک گئی تھی اور ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ لہو کئی قسم کا ہوتا ہے کسی لیے لہو معصوم ہو تو لہو کی عصمت ہی اس ہستی کو معصوم بناتی ہے جہاں لہو معصوم نہیں ہے وہاں شجرہ معصوم نہیں ہوتا نسل وہی معصوم ہوتی ہے کہ جہاں لہو معصوم ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لہو کی بھی کئی قسمیں ہیں کیا ایسا ہے خطابت کے نقطے اپنی جگہ شاعری کی نقطہ آفرینیاں اپنی جگہ مفکرین کے افکار اپنی جگہ فلسفے کی گتھیاں اپنی جگہ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن لہو کے سلسلے میں کیا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن نے ہر چیز پر گفتگو کی ہے لہو پہ گفتگو نہ کی ہو
تو وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں قرآن نے لہو پہ گفتگو کی ہے؟ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام مجید کا 12واں سورہ، سورہ مبارکہ یوسف، اس سورے میں قرآن مجید نے لہو پہ گفتگو کی ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ اس سے قبل کہ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پس منظر کو عرض کرنا ضروری ہے جو اس آیت تک لے کر آ رہا ہے۔ یوسف کا قصہ قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے نیا نہیں ہے، یوسف کی داستان مجلس سننے والوں کے لیے نئی نہیں ہے، اس لیے یوسف کے قصے کو آپ سنے ہوئے ہیں۔ میں صرف تمہید کے لیے، ربط بیان کے لیے 2 جملے کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ جب بھائی یوسف کو لے گئے اور اس کے بعد یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور یوسف کے کرتے پر وہ کرتا جو پہنایا تھا یعقوب نے، اس کرتے پر خون لگا کر لائے اور آ کر باپ سے یہ کہا، ذرا سا صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ یوسف کے بھائی یوسف کے کرتے پر لہو لگا کر لائے اور آ کر یعقوب سے یہ کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اور ایسے موقع پر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یعقوب نے، یوسف کے باپ نے جو ہے خود نبی ہے، نبی خدا ہے، باوجود اس کے کہ علم نبوت سے یہ جانتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، علم نبوت سے یہ جانتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، مگر اس کے باوجود حضرت یعقوب نے ظاہری شواہد مہیا کیے، ظاہری گواہیاں مہیا کی کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ علم نبوت سے جانتے تھے مگر ظاہری گواہیاں مہیا کی۔ کیوں مہیا کی؟ تاکہ قیامت تک کے لیے ایک اصول طے ہو جائے۔ وہ اصول تاریخ میں مرتب کروانا تھا۔ بھائیوں کو لے کر حضرت یعقوب صحرا میں آئے اور انہوں نے صحرا کے درندوں کو آواز دی۔ بھیڑیوں میں سے، بھیڑیوں کی قوم کے لوگ جب باہر آئے، حضرت یعقوب نے پوچھا، تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ اللہ کے نبی، آپ نبی ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، بھیڑیوں کو بلا کر پوچھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھیڑیوں سے گواہی کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ وجہ ابھی گواہی کے جملے سے معلوم ہو جائے گی کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ تو بھیڑیوں میں سے سردار بھیڑیے نے حضرت یعقوب سے کلام کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی، جملہ بہت قیمتی ہے، اللہ کے نبی، اللہ نے ہم درندوں پر نبی اور اس کی اولاد کے گوشت اور خون کو حرام کیا ہے۔ نبی اور اس کی اولاد کے ذریت کے گوشت اور خون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب جیسا نبی علم نبوت سے معلوم ہونے کے بعد بھی یہ گواہی بھیڑیوں کی زبانی تاریخ میں لکھوانا چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں، یاد رکھنا یہ درندے ہیں مگر شجرہ نبوت کو پہچانتے ہیں۔ درندے ہیں مگر شجرہ نبوت کو پہچانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ نبی کا گوشت کیا ہے، نبی کا خون کیا ہے، ذریت رسول کے خون کو بھی پہچانتے ہیں۔ ذریت رسول، اور یہاں 2 لفظ ساتھ آئے ہیں، الگ الگ نہیں۔ دیکھیے اسی پہ مجھے اس وقت گفتگو کرنا ہے، دونوں لفظ ساتھ آئے ہیں، خالی گوشت کا لفظ نہیں آیا۔
گوشت کا لفظ نہیں آیا، خون کا لفظ آیا ہے۔ چونکہ قرآن نے موضوع بنایا ہے اس لیے میں بھی موضوع بنا رہا ہوں، موضوع قرآن نے بنایا ہے اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ صرف خون کا لفظ نہیں آیا، گوشت کا لفظ بھی آیا۔ اب بات کو پلٹ رہا ہوں، صرف گوشت کا لفظ نہیں آیا، خون کا لفظ بھی آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گوشت فرد کا ہوتا ہے، خون نسل میں جاتا ہے۔ فرد کا ہے، خون نسل میں جاتا ہے، تو چونکہ نسل میں جانا تھا اس لیے نسل کی بات کر کی تاکہ گواہی ملے تو نسلوں کے لیے ملے۔ درندے پہچانتے ہیں درندے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون کو انسان پہچانے نہ پہچانے، انسان ارے عجیب بات ہے، شاید یہ آج موضوع اس پہ بات نہ کر سکوں اور کل بات ہو، اور اگر آج ہو گئی تو آج بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ جب تک قرآن میں سورہ یوسف رکھا ہوا ہے اور بھیڑیوں کی گواہی رکھی ہوئی ہے، انسان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سلوات نہیں، بلند آواز سے صلوات۔ انسان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے بھیڑیوں کے اس بیان کو سن کر اور پڑھ کر کہ آج اسلام آنے کے 1400 برس بعد بھی انسان کو یہ نہیں پتا کہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ انسان کو یہ نہیں معلوم کہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں، ترقی پسند ذہن کہہ سکتا ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے، جدید ذہن کہہ سکتا ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے۔ حلال و حرام ہی کا تو مسئلہ ہے بھئی، اگر کوئی چیز حرام ہے، کوئی لقمہ حرام ہے تو حرام ہی تو ہے، گناہ ملے گا نا تو توبہ کر لیں گے۔ کچھ کہہ رہا ہوں بھئی، حرام کھا لیا تو گناہ ملے گا نا، توبہ کر لیں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے گناہ ہیں جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے ان کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، وہاں تو توبہ ٹھیک ہے، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو لقمہ دہن میں گیا ہے، یہ جو لقمہ دہن میں گیا ہے، یہ جو ایک ذرہ بھی ایک قطرہ بھی جاتا ہے، اگر یہ حرام ہے، اگر یہ حرام ہے تو اس کے کھانے سے صرف گناہ نہیں ہوتا، یہ اثر دکھاتا ہے۔ حرام بدن میں جا کر اثر دکھاتا ہے۔ اب لہو کی بات میں کروں گا بعد میں، پہلے یہ سن لیجئے، اس لیے کہ حرام سے جو لقمہ انسان کھائے، چاہے حلال ہو چاہے حرام، جو لقمہ کھاتا ہے اس سے لہو بنتا ہے۔ بہت اچھی طرح وضاحت کر رہا ہوں، اس سے لہو بنتا ہے، وہی لہو دل پمپ کر کے دماغ کی طرف بھیجتا ہے۔ اگر حرام سے لہو بنے گا تو فکر حرام میں مبتلا ہوں۔ اگر حرام سے لہو بنے گا تو فکر حرام میں مبتلا ہوں گی، اور افکار جب بھی حرام میں مبتلا ہوتی
لگتی ہے۔ افکار جب بھی حرام میں مبتلا ہوتے ہیں عقیدوں پہ ضرب لگتی ہے۔ کڑوی گفتگو ہے، کڑوی مجھے معلوم ہے، مگر میں تو کروں گا، اس لیے کہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ ایک ذرہ بھی، ایک لقمہ بھی اگر دہن میں جا رہا ہے تو کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ارے میرے مولا، مولائے کائنات امیر المومنین نے تو یہاں تک کہا اس لقمے سے بچو جس میں شبہ ہو، شبہ، اس لقمے سے بچو جس میں شبہ ہو اور جس کے حرام ہونے پہ یقین ہو۔ اب بچے مجھ سے پوچھیں گے نوجوان دوست تو اثر کیا دکھائے گا؟ ایک ذرہ بھی، اب تو خیر میڈیکل سائنس ترقی کر چکی، بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں، چاہے وہ ماں کے شیر کی صورت میں ہو۔ بھائی ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب اس سے زیادہ وضاحت ممکن نہیں ہے، چاہے وہ ماں کے شیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ باپ کی کمائی کی صورت میں ہو، حرام جب دہن میں جاتا ہے تو اثر دکھاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دلیل، دلیل میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ اسلام سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اسے محفوظ کیجئے گا۔ ایک شخص آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میرا بیٹا مجھ پہ جرأت کرتا ہے، میرا بیٹا مجھ پہ جرأت کرتا ہے۔ اب ظاہر اہل زبان ہے، اس لیے لفظ جرأت کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اہل زبان نہ بیٹھے ہوتے تو لفظ جرأت کی وضاحت کرتا، میرا بیٹا مجھ پہ جرأت کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا دیکھیں لوگ دروازوں سے بھی آ رہے ہیں اور ذرا سا حضرات اگر تھوڑا تھوڑا اور آگے کی طرف ہو جائیں، قریب ہو جائیں تو یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو راستہ مل جائے۔ رسول میرا بیٹا مجھ پہ جرأت کرتا ہے۔ نبی نے کہا حرام کا ہے، نبی نے کہا حرام کا ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے تلوار کھینچی اور تلوار کھینچ کے بیوی کے سر پہ، زوجہ کے سر پہ، ممبر پر ہوں، ممبر کی اپنی احتیاط ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تجھے قتل کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تو نے خیانت کی ہے۔ تجھے قتل کر دوں گا، تو نے خیانت کی ہے۔ اچھا دیکھیے میں کیا کروں، یہ خیانت کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ جو خیانت ہے نا، میں کیسے بتاؤں؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ، کسی نے میری ہی زبانی یہ واقعہ کسی ریکارڈنگ میں مجلس کی سنا ہے تو مجھے معاف کریں، میری مجبوری ہے کہ میں اس واقعے کو ضرور اس وقت پڑھوں گا تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ امام کا دور ہے، منصور دوانقی نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر کوئی صادق آل محمد سے جا کر کوئی سوال کرے گا، مسئلہ پوچھے گا تو اسے 1 درہم جرمانے میں حکومت کو ادا کرنا پڑے گا، پابندی لگا دی ہے۔ اور دوسری طرف اعلان یہ ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو امامت کے دعوے دار ہیں، اور بھی بہت سے لوگ امام صادق کے دور میں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو امامت کے دعوے دار ہیں۔ تو دوسری طرف اعلان یہ کہ اگر کوئی ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھے گا تو اس کو 1 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ ایک چاہنے والا ہے، تنگ دست ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن امام سے ملنا بھی چاہتا ہے،
کچھ پوچھنا بھی چاہتا ہے. ذہن نے ایک ترکیب پر عمل کیا. ترکیب ذہن میں دیکھیے، آپ داد تو دیں گے لیکن سنیے ایمان کسے کہتے ہیں. ذہن میں نے ایک ترکیب پہ عمل کیا، اور ترکیب ذہن میں یہ آئی کہ معلوم ہے کہ وہاں جا کر مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، لیکن میں وہاں جاتا ہوں، پوچھتا ہوں، جو 1 درہم انعام میں ملے گا وہ یہاں جرمانے میں ادا کر دوں گا. جو 1 درہم انعام میں ملے گا وہ یہاں جرمانے میں ادا کر دوں گا. ترکیب ذہن میں آئی، گھر سے نکلا، 2 قدم چلا تھا، کچھ قدم گھر سے باہر چلا ہے، اور کچھ خیال آیا اور واپس آ گیا. یہ جو خیال آیا ہے یہ سننے والا ہے، واپس آ گیا. جب واپس آ کر گھر بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. اٹھ کے دروازہ کھولا تو دیکھا امام صادق تشریف لائے. اب لہو پہ گفتگو رکی ہے، واپس آؤں گا. اٹھ کے دیکھا تو امام تشریف لائے، آپ تشریف لائے. کہا فرزند رسول آپ. کہا تو ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، تو ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا. کہا کہ ہاں مولا پوچھنا تو چاہتا. کہا تو پھر ایک ارادے سے گھر سے نکلا تو تھا. اچھا امام خود آ گئے. یہ آپ نے دیکھا امام خود آ گئے یہ بتانے کے لیے کہ تیرے مجھ تک آنے پہ پابندی ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے، ہر دور کے چاہنے والوں کے لیے، چاہے غیبت ہی کا زمانہ کیوں نہ ہو. اگر تم کبھی ایسا دور پاؤ جب اپنے امام تک نہ پہنچ سکو تو اسے اپنی مجبوری سمجھنا، ان کی مجبوری نہ سمجھنا. تشریف لے آئے. امامت کا کرم دیکھا، امامت کا کرم دیکھا. اسی کرم پر یقین رکھ کے زندہ رہنے کا نام ایمان ہے. اسی کرم پہ یقین رکھ کے جینے کا نام ایمان ہے. حضرت تشریف لائے، امام نے توجہ، اب مجبوری ہے اس لیے کہ جو جملہ ہے اسے پہنچانا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا تیرے ذہن میں خیال آیا تو تھا، تو چلا تو تھا کہ وہاں سے 1 درہم جو انعام میں ملے گا وہ یہاں جرمانے میں ادا کرے گا. ارے اس کے ایمان کی سطح دیکھیے، مومن اسے کہتے ہیں. اس نے کہا فرزند رسول چلا تو تھا، مگر میرے ذہن میں گھر سے نکلنے کے بعد یہ خیال آیا کہ اگر میرے جانے سے پہلے وہاں 99 افراد بیٹھے ہوئے اور میرے پہنچنے سے 99 100 میں بدل گئے تو میں نے باطل کی جماعت میں اضافہ کر. تو 100 ہو گئے تو باطل کی جماعت میں اضافہ کر دیا. یہ سوچ کے واپس چلا آیا. میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں باطل کی جماعت میں اضافہ کروں. مومن ہمیشہ یاد رکھے کبھی باطل کی جماعت میں اضافے کا سبب نہ بنے.
سے حضرت نے کہا سن تجھے معلوم ہے یہ 4 قدم جانے کی غلطی کیوں کی تھی تو نے؟ خدا کی قسم یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا امام معصوم کے سوا کہ تجھے پتا یہ 4 قدم گھر سے نکلنے کی غلطی کیوں کی تھی؟ کہ فرزند رسول نہیں معلوم؟ کہ امام کہہ رہے کہ تیری ماں تیری پیدائش سے پہلے تیرے امر میں خیانت کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی، 4 قدم چلی تھی، مگر میرے دادا کی ولایت نے اسے بچا۔ ولایت کی طاقت سمجھ میں آئی؟ جو نہیں سمجھ پاتے، پوری دنیا کے شیعوں کے لیے پیغام ہے، جو نہیں سمجھ پاتے وہ سمجھے ولایت علی کی طاقت یہ ہے گناہ ہو جاتا ہے تو معاف کرواتی ہے، مگر اس سے پہلے طاقت یہ ہے گناہ تک جانے ہی نہیں دے۔ میں تقریروں میں یہ تمہیدیں کام آئیں گی بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ تقریر کہاں سے مڑی تھی؟ خیانت سمجھا رہا تھا۔ رسول نے کہا بیٹا جرأت کرتا ہے، باپ نے کہا بیٹا جرأت کرتا ہے، رسول نے کہا حرام کا ہے۔ وہ گھر گیا، بیگم کے سر پر، زوجہ کے سر پہ تلوار کھینچی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ رسول نے کہا بیٹا حرام کا ہے۔ زوجہ نے کہا اسی رسول کی عظمت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ توجہ، اسی رسول کی عظمت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زوجہ نے یہ کہا، اس نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا بیوی کا، رسول کی بزم میں لے کر آیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا بیٹا حرام کا ہے، یہ آپ کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ پیغمبر مسکرائے، کہنے لگے جو تو سمجھا میں نے وہ نہیں کہا۔ توجہ کیجئے گا، جو تو سمجھا میں نے وہ نہیں کہا۔ کہ یا رسول اللہ پھر کیا مطلب تھا؟ اب جملہ سنیے رسول کا۔ رسول نے کہا یہ صحیح کہہ رہی ہے، اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دن تو بازار سے گزر رہا تھا، خانچہ فروش چھابڑی والا کھجور بیچ رہا تھا، تو نے ایک دانہ کھجور اٹھا کر کھایا۔ اب دو باتیں تھیں، اس کے بعد دو باتیں تھیں، یا تو مالک کو اس کھجور کی قیمت دیتا،
قیمت نہیں دی تھی تو مالک کو راضی کرتا. تو نے نہ مالک کو راضی کیا نہ قیمت ادا کی، تو وہ جو کھجور کھائی وہ حرام کی تھی. اس ایک کھجور نے دہن میں جا کے، شکم میں جا کے جو لہو بنایا، اس کے بعد جو اولاد ہوئی تو اولاد اس لیے حرام کی ہوئی. جملہ کہنے کی اجازت ہے، ایک کھجور کھا لو تو یہ ہوتا ہے، پورا باغ ہڑپ کر جاؤ گے تو اثر دکھاتا ہے، اس لیے کہ اس سے لہو بنتا ہے. اتنی آسانی سے ان منزلوں سے آگے بڑھنے والا نہیں ہوں. رکوں گا ان منزلوں پہ رکوں گا. رسول، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اسلام نہیں آیا. کسی نے دعوت کی ہے. دیکھیے اہل کتاب کے ذبیحے پر قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں گفتگو کی ہے، اور 2 شرطوں کے ساتھ فقہ کی کتابوں کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، معصومین کی حدیثیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2 شرطوں کے ساتھ اہل کتاب کا ذبیحہ کس بنیاد پر حلال ہے. اس وقت اس پر گفتگو نہیں ہے. لیکن یہودیوں کیا، خاص طور پر یہودی کیا ذبیحہ جو ہے، چونکہ وہ خدا کا نام لیتا ہے ذبیحے پر، اس لیے اگر وہ 2 شرطیں کامل ہوں تو اہل کتاب کے ذبیحے میں وہ ذبیحہ شامل ہے، چونکہ یہودی اہل کتاب ہے. دعوت کی ہے یہودی نے، چچا کو بھی بلایا ہے، بھتیجے کو بھی بلایا ہے. تمید یاد رکھیے گا، چچا کو بھی بلایا ہے، بھتیجے کو بھی بلایا ہے. اور ایسے میں ایک مرتبہ دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا لا کے رکھا گیا. جب کھانا سامنے آیا، پیغمبر نے چچا کو دیکھا، کہا چچا میں تو نہ کھاؤں گا. اپنے چچا ابو طالب سے کہہ رہے ہیں رسول چچا میں تو نہ کھاؤں گا. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، آغا سرور صاحب تشریف فرمائیں. کمال صاحب آپ آئے ہیں میرے گھر پہ کھانے پہ آ جائیے. میں چلا گیا. جب کھانا لگ گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، سجا دیا گیا، کھانا لا کے رکھا گیا، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن یہ میں ہوں، وہ رسول ہے، وہ معلم اخلاق ہے، وہ دنیا کو اخلاقیات کی تعلیم دینے آیا ہے. معلم اخلاق رسول ہے. میں تو نہ کھاؤں گا. پیغمبر نے جب کہا نہ کھاؤں گا تو فوراً وجہ کہی، چچا میں نہ کھاؤں گا اس لیے کہ جس جانور کا گوشت پکا کے لایا گیا ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ذبیحے پر خدا کا نام نہیں لیا گیا. میں نہ کھاؤں گا. رسول نے تاریخ میں ریکارڈ کرایا کہ پیغمبر وہ ذبیحہ نہیں کھاتا جس پر رسول اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. پیغمبر نے اپنے لقمے کی طہارت بتائی ہے. طہارت کچھ کہہ رہا ہوں میں کون سے لقمے کھاتا ہوں. اب جملہ کہوں 53 سال ابو طالب کے گھر کے لقمے کھائے. کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں. یا تو 53 سال رسول نے گوشت کھایا ہی نہیں. کہنے لگے ہاں کیوں کھایا ہوگا، مولا کائنات کا
قول ہے کہ اپنے شکموں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ، ایک قول پڑھا دوسرا نہیں پڑھا۔ یہ صحیح ہے علی کا قول ہے کہ اپنے شکموں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ، لیکن دوسرا قول بھی ہے 40 دن تک متواتر اگر کوئی گوشت نہ کھائے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ یہ معلم اخلاق رسول ہے۔ یہ معلم اخلاق رسول ہے، معلم اخلاق رسول ہے۔ تو رسول نے گوشت تو کھایا ہوگا، ذبیحہ تو ہوا ہوگا۔ میں لندن گیا، مجھے کوئی کام تھا، ایک ہفتے کے لیے لندن چلا گیا، کوئی سرکاری کام تھا، کوئی آفیشل کام تھا، مجھے اپنے ایئرپورٹ سے اتر کے سیدھا آفس جانا تھا۔ وہاں سے واپس ہوا تو اب تلاش تھی کہ ایک ہفتہ مجھے رہنا ہے، کیا کروں؟ ایک صاحب مل گئے جو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو ایسے میں ایک مرتبہ جب وہ مجھے ملے کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں، پہلی بار آیا ہوں، اور اب ظاہر ہے کہ چونکہ پہلی بار آیا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے یہاں کے معاملات، رہنے سہنے کا بھی مسئلہ ہے، ابھی ہوٹل کی تلاش ہے۔ کہنے لگے آپ ہوٹل میں کہاں رہیں گے؟ میرے پاس آ جائیے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے وطن کا نام بتا دیا۔ میں نے کہا میں آپ کے پاس آ تو جاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہفتے میں کھاؤں گا کیا؟ توجہ کیجئے گا، میں بہت سامنے کی عقلی بات کہہ رہا ہوں، ایک ہفتے میں کھاؤں گا کیا؟ تو کہنے لگے اچھا میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، یہاں بہت سے مسلمان ہوٹل ہیں، کھانا آپ کے لیے وہاں سے آ جائے گا، آپ فکر نہ کیجئے۔ اب جملہ کہوں، مکے کے اس مسلمان ہوٹل کا نام بتا دو جہاں اسلام سے پہلے رسول کے لیے کھانا آتا تھا۔ مسلمان ہوٹل کا نام بتاؤ جہاں اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے رسول کے لیے کھانا آتا تھا۔ 53 برس ابو طالب کے گھر میں لقمے کھائے ہیں، اور اب جب رسول کے کھانے اور غذا پر بات آ ہی گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں شیر خواری پہ بات نہ کروں؟ اس لیے کہ دودھ رسول نے شیر خواری کے زمانے میں پیا ہے۔ تاریخ نے کہا کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا شیر پیا ہے۔ خیر ابھی بات کریں گے۔ تاریخ نے ایک اور نام لکھا کہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول کی ولادت کی خوشی پا کر ابو لہب نے اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے۔ رسول کی ولادت کی خوشی پا کر، خوشی میں ابو لہب نے اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا جو اس کے گھر میں ہی نہیں تھی۔ اس کا شیر رسول نے پیا کیسے؟ اور اب رہ گیا معاملہ کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا شیر پیا تھا۔ مجھے خیر جہاں تک جناب حلیمہ سعدیہ کی عظمت کا معاملہ ہے کوئی کلام نہیں ہے جناب حلیمہ سعدیہ کی عظمت میں، مگر ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آغا سروش صاحب الجھ گیا ہے ذرا، چونکہ تاریخوں کا اور اعداد و شمار کا مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا حل کر دیجئے۔ دیکھیے اسلام آیا جب رسول 40 سال کے ہیں، اعلان اسلام ہوا جب رسول 40 سال کے ہیں۔ اب رسول 40 کے ہیں، رسول اعلان اسلام کریں گے، دعوت اسلام دیں گے تو لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ یعنی رسول کے اعلان اسلام سے پہلے کسی کو کلمے کا علم نہیں ہے۔ عرب میں کسی نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں پڑھا، کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کیا مسئلہ ہے، کسی نے پڑھا ہی نہیں، کلمہ ہے ہی نہیں، اچھا ماننے کا کیا مسئلہ؟ سیدھی سی لاجیکل بات ہے، کلمہ ہے ہی نہیں، رسول نے اعلان اسلامی نہیں کیا تو کسی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ رسول جب 40 سال کے ہوں گے، اعلان اسلام کریں گے، قرآن آئے گا، قولوا لا الہ الا اللہ کہیں گے، تب لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ اچھا دودھ کس عمر میں پیا جاتا ہے؟ 2 سال کی
کی عمر میں. شیر خواری کی عمر 2 سال کی ہوتی ہے. 2 سال کے بعد شیر خواری کی عمر ہی نہیں ہوتی. جب 2 سال کے بعد شیر خواری کی عمر نہیں ہوتی تو شیر خواری دودھ پینے کی عمر تھی 2 سال. رسول کے کلمے کا اعلان کرنے کی عمر ہے 40 سال. جب 40 کے رسول ہوئے, قرآن آیا, رسول نے اعلان اسلام کیا, سب نے کلمہ پڑھا, تو جناب حلیمہ سعدیہ نے بھی پڑھا. تو جناب حلیمہ سعدیہ نے تب کلمہ پڑھا جب رسول 40 کے ہیں. جب رسول 2 سال کے تھے تب تو کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. بغیر کلمے کے حلیمہ سعدیہ دودھ پلا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابو طالب پال لے تو بہت پرابلم. اس کو یاد رکھیے گا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے, میں وہ بھی حل کرتا ہوں. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد, وہ اس سے زیادہ اہم ہے. دیکھیے تاثیر ہوتی ہے نا, تاثیر. ابھی کہہ کر آ رہا ہوں, اتنی جو گفتگو کی ہے, جو لقمہ دہن میں جا رہا ہے وہ اثر دکھائے گا. تو جو بھی شیر رسول نے پیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوگا, شیر کی کوئی نہ کوئی تاثیر تو ہوگی. تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حلیمہ سعدیہ کے شیر کی تاثیر دیکھ لیتے ہیں, پھر اس پہ بات کریں گے. آئیے تاریخ میں حلیمہ سعدیہ کے شیر کی تاثیر دیکھتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی مشکل نہیں ہے, تاریخ میں ڈھونڈنے پہ سب کچھ مل جاتا ہے. حجاج ابن یوسف نے پابندی لگا دی کہ کوئی علی کا نام لیتا نظر نہ آئے, اور جو علی کا نام شارع عام پر لیتا نظر آئے اسے گرفتار کر کے لے آؤ. جب پابندی لگی کوفے میں تو ایسے میں مردوں کی ہمت نہ ہوئی کہ شارع عام پر نام لیا جائے علی کا. ایسے میں کوفے والوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت, سن سفید, سر پہ پٹی بندھی ہوئی, لاٹھی ٹیکتی ہوئی کوفے کی گلیوں میں, یا علی یا علی یا علی. جہاں مردوں کی ہمت نہ تھی نکلنے کی, وہاں یہ عورت سن سفید یا علی یا علی. ہر کاروں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لے کر آئے اور حجاج کے سامنے پیش کیا کہ میں نے سنا. ہرکاروں نے کہا کہ یہ علی کہتی ہے. حجاج کو اور بھی خبریں تھیں. اس نے کہا میں نے یہ بھی سنا ہے جب پابندی تھی تو تو نے کیوں علی کا نام لیا, اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تو کچھ لوگوں پر علی کو فوقیت دیتی ہے. اس نے کہا جن کا تو ذکر کر رہا ہے ان کو تو میں نہیں جانتی, میں تو آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پر علی کو افضل سمجھتی ہوں. فوقیت دیتی ہوں. کا بتا سکے گی, ثابت کر سکے گی؟ کہاں قرآن سے ثابت کروں گی. کہا تو ثابت کر ورنہ تلوار سے سر اڑا دوں گا. اس نے کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقرب هذه الشجرہ فتکون من الظالمین, آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ درخت کاہے کا تھا؟ حجاج نے کہا گیہوں کا تھا. کہ منع کیا تھا آدم کو گیہوں نہ کھانا مگر کھا لیا. میرے علی کو منع نہیں کیا تھا مگر ساری زندگی جو کھایا گیہوں کو ہاتھ نہیں. اچھا حجاج جیسا ظالم, کا اچھا نوح سے کہا, نوح سے یوں کہ حضرت نوح
کی بیویوں کی قرآن نے سورہ تحریم میں مذمت کی ہے، مگر میرا علی وہ ہے جس کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کہ ابراہیم کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ قرآن کہتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھا دے کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہ ابراہیم یقین نہیں ہے، کہ یقین ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ کہ وہ ابراہیم تھے جو اطمینان قلب چاہتے تھے، اور یہ علی تھے جنہوں نے کوفے کے منبر سے آواز دی لو کشف الغطاء لما زدت یقینا، اگر حجابات عالم اٹھا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا۔ اگر حجابات عالم اٹھا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا۔ کہ موسیٰ کہ تو نے نہیں پڑھا کہ ہجرت کی رات قرآن کہتا فخرج منہا خائفین یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، موسیٰ مصر سے خوف زدہ نکلے ہجرت کی شب میں، اور وہ میرا علی تھا جو ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں سو رہا۔ شب میں تلواروں کے سائے میں سو رہا تھا۔ کہ عیسیٰ کہ سن حجاج جیسا ظالم، لیکن دلیلیں سن کر چپ ہے۔ کہا یہ بتاؤ عیسیٰ، کہ عیسیٰ تو سنو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب مریم پر وقت ولادت عیسیٰ آیا تو آواز آئی مریم یہ خدا کا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے، مگر جب ملتے اسد آئی دیوار شیخا۔ تاریخ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک عورت کی دی ہوئی دلیلیں ہیں، یہ ایک عورت کی دی ہوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ اسبق ابن نباتہ کی روایت میں یہ سوال اسبق نے آخری وقتوں میں رمضان کی شبہ شہادت میں زخمی ہونے کے بعد علی سے کیا تھا۔ یہی سارے سوالات کیے تھے جو سنا چکا ہوں، یہ جواب علی کے دیے ہوئے ہیں۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتایا ہے، یہ جواب علی کے دیے ہوئے ہیں، جسے ایک محبت اور ولایت رکھنے والی ان جملوں کو دوہرا رہی ہے حجاج کے دربار میں۔ تقریر کہاں سے مڑی تھی یاد ہے؟ شیر کی تاثیر سے، جہاں مردوں کو ہمت نہ تھی کہ وہ علی کی بات کرتے، وہاں ایک عورت حجاج کے سامنے کھڑے ہو کے علی کی فضیلتیں سنا رہی ہے۔ نام جانتے ہو اس کا کون ہے؟ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ ہے۔ حلیمہ کے شیر کی تاثیر سمجھ میں آئی، علی علی کرتا۔ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ حلیمہ کے شیر کی تاثیر سمجھ میں آئی؟ حلیمہ کے شیر کی تاثیر یہ ہے کہ وہ شیر جو شیر پیتا ہے وہ علی علی کرتا ہے۔ ارے کہیں رسول تبھی تو اتنا علی علی نہیں کرتے۔
کہ شیر کی تاثیر ہے۔ ایک سوال، بھئی اب روایتیں پڑھ دیں، عقلی دلیل دے دی، اب کچھ باتیں اور سن لیجئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ماں زندہ ہے۔ واپس آؤں گا اس جملے پہ، واپس آؤں گا، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ علی علی ایک بڑا مسئلہ ہے، آج کل پیدا ہو گیا، اسے بھی حل کر دیتا ہوں۔ جس کو علی کے فضائل بیان کرتے دیکھا، نصیری ہے۔ سے کچھ چیزوں سرکار میں عرض کر رہا ہوں کچھ چیزوں کی اصلاح وقت پر بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں معاشرتی دیکھیے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ معاشرتی رویوں پہ گفتگو کیا کیجئے، انڈیویجول ایٹیٹیوڈ پر گفتگو نہیں کریں، انفرادی رویوں پر بحث نہیں کی جاتی۔ انفرادی رویوں پر بحث نہیں ہوتی، معاشرتی رویوں پر بحث ہوتی ہے۔ ایک معاشرتی رویہ اس وقت وجود میں آیا ہے جسے فضائل علی سناتے دیکھا کا صاحب نصیری ہے، آغا سروج صاحب بھی نصیری ہیں، میں بھی نصیری ہوں، کیوں بھائی فضائل علی سنا رہے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، دلیلیں ہزار ہیں مگر اب میں کسی دلیل میں نہیں جاتا۔ ہر فضائل علی سنانے والا نصیری نہیں ہوتا، وجہ بتا رہا ہوں، نصیریت ایک عقیدہ ہے، شیعت ایک عقیدہ ہے، نصیریت ایک مذہب ہے، شیعت ایک مذہب ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اور میری بات کو سمجھیے گا، اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ہے، نصیری ایک علی کو مانتا ہے، ہم 12 علی مانتے ہیں۔
نصیریت اور تشیع دو الگ الگ عقیدے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فرق ہے غدیر۔ جب تک غدیر درمیان میں رکھی ہوئی ہے، نصیری الگ ہے، شیعہ الگ ہے۔ کل غدیر کا ذکر کر رہا تھا، جملہ نہیں کہا تھا، آج کہہ رہا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث علی پر ختم نہیں ہوئی، مہدی تک آئی ہے، مہدی تک آئی ہے۔ لوگ اپنے عقیدے درست کریں۔ اگر کوئی شخص ولایت علی کا دعوے دار ہے اور باقی 11 میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تشیع 12 کے پر ایمان کا نام ہے، 12 میں سے ایک پہ بھی شک آیا، ایک پر بھی۔ اور اب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو اس سے آگے کی بات جو اشرا لوگوں تک ریکارڈنگ پہنچی ہے وہ جانتے ہیں کہ میں کہہ چکا ہوں، اور دبئی میں بھی کہا ہے، مختلف جگہوں پر کہا ہے، لیکن اب چونکہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے مکمل کروں گا کہ اس سے آگے 12 کی امامت و ولایت، 14 کی عصمت، اور اب اس کے بعد سنیے، میں جو کچھ کہتا ہوں معصوم کے قول سے کہہ رہا ہوں، باہر سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ زیارت اٹھا کر پڑھیے جو حضرت ابو الفضل کے روضے پر پڑھی جاتی ہے یا شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، حضرت عباس کی زیارت، وہ میرا کلام نہیں ہے، مفاتی میں بھی موجود ہے، کتب زیارات میں بھی موجود ہے، کتاب المزار شیخ مفید، کتاب المزار ابن قولویہ، کتاب المزار علامہ مجلسی، کتاب المزار سید ابن طاؤس، کتاب المزار شیخ صدوق، سب میں فقرے موجود ہیں۔ اور فقرہ یہ ہے کہ امام صادق نے عباس کے لیے کہا، لعن اللہ من جہل حقک، عباس جو تمہارے حق سے جاہل ہے اس پر خدا کی لعنت۔ صادق کا فقرہ ہے۔ آپ جسے عالم مانتے ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں افراد پہ گفتگو کرتا ہی نہیں ہوں ممبر سے، آپ کی نظر میں جو عالم ہو اس کے پاس لے جائیے اور اس سے پوچھئے لعن اللہ من جہل حق کا کیا مطلب ہے، عباس جو تمہارے حق سے جاہل ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ فقرہ 14 معصومین میں کسی کی زیارت میں نہیں آیا۔ امام صادق نے عباس کے لیے کہا، کیوں کہا؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 12 ائمہ کی امامت کا دعوے دار ہے، یقین رکھنے کا، ایمان رکھنے کا، 14 معصومین کی عصمت پہ ایمان رکھنے کا دعوے دار ہے، اس کے بعد بھی اگر عباس کے حق سے جاہل ہے اس پر لعنت ہے۔ اور سنو، جس پہ لعنت ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔
لیے ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، بزرگ تو جانتے ہیں، صاحبان علم رکھتے ہیں، بچوں اور نوجوان دوستوں کے لیے، جس پر لعنت آ گئی معصوم کی زبان سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جائے گا۔ وجہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ دو چیزیں کبھی ایک جگہ نہیں جمع ہوتی، اس کو یاد رکھیے گا، دو چیزیں کبھی ایک جگہ نہیں جمع ہوتی۔ جس پر درود آیا ہے اس پہ لعنت نہیں آ سکتی، جس پہ لعنت آئی ہے اس پہ درود نہیں آ سکتی۔ جس پہ لعنت آئی ہے اس پہ درود نہیں آ سکتا۔ اور جب معصوم نے لعنت بھیج دی تو دیکھیے اب یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن تقریر کئی جگہوں پہ رکی، اب جہاں سے بھی مسلسل ہو جائے گی، انشاءاللہ باتوں کو مکمل کریں گے۔ قرآن پروردگار اگر اپنی کتاب میں کسی کی مذمت کرتا ہے، مذمت، برائی، تو وہ قیامت تک کے لیے، اگر کسی کی مدح کرتا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری طرح سے اللہ آج تو برائی کرے کل تعریف کر دے۔ یہ نہیں ہوتا، یا کل اس نے کسی کی برائی کی ہو اور آج تعریف کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، گناہوں کو معاف کرنا ایک الگ چیز ہے، غفور الرحیم ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ برائی کر دے گا، مذمت کر دے گا، برائی بےایمانہ کہ لعنت آ گئی، میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے۔ بغداد کی مسجد ہے، قاضی عبدالجبار گفتگو کر رہے ہیں بغداد کی مسجد میں، جامع مسجد میں، اور ہمارے مذہب تشیع کا ایک عالم جو اس وقت ان کی عمر 11 سال ہے، کم و بیش 11 سال کی عمر ہے، شیخ مفید نام آپ نے سنا ہوگا، وہ باہر سے گزر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ قاضی عبدالجبار نے کی آواز آ رہی ہے مسجد کے باہر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی بڑی فضیلتیں تھیں، مگر علی نے صفین و جمل میں اہل کلمہ پہ تلوار اٹھائی، یعنی مسلمانوں کو قتل کیا۔ تو جب یہ آواز شیخ مفید کے کان میں آئی تو شیخ مفید مسجد کے اندر گئے، مثال میں کہہ رہا ہوں، بات اس لیے سنا رہا ہوں، شیخ مفید مسجد کے اندر گئے، اور مسجد میں جا کر جب وہ گفتگو کر چکے قاضی عبدالجبار تو کہنے لگے میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ کہنے لگے ہاں پوچھیے۔ کہنے لگے یہ بتائیے کہ حدیث رایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حدیث خیبر کے بارے میں، جسے حدیث خیبر کہتے ہیں، حدیث رایت، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا میں آپ سے یہ عرض کر دوں اس سے پہلے کہ شیخ مفید کا جملہ سناؤں اور قاضی عبدالجبار کی گفتگو، یہ عرض کر دوں کہ حدیث خیبر یا حدیث رایت ان 3 حدیثوں میں سے ایک ہے جسے شیخ محمد اسماعیل بخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح میں استخارہ دیکھنے کے بعد جو حدیثیں مرتب کی ہیں اس میں فضائل علی کی کل 3 حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی صحیح ہوگی۔ اس لیے کہ ظاہر ہے 3 ہی حدیثیں انہیں کل فضیلت علی میں ملی ہے، ان 3 حدیثوں میں سے ایک حدیث رایت ہے۔ خیبر نہیں پڑھنا، ظاہر ہے خیبر کا ذکر نہیں ہے، تو کہا کہ یہ حدیث رایت کا بالکل صحیح ہے۔ قاضی عبدالجبار نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا اچھا بالکل صحیح ہے؟ کہا کوئی گمان نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا راوی بھی ٹھیک ہے؟ کہا رسول نے ارشاد فرمائی ہے؟ کہا بھئی حدیث تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ نا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو کہا کہ بالکل صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے۔ کراوی بھی ٹھیک ہے؟ کراوی بھی ٹھیک۔ کہ رسول نے ارشاد فرمائیے؟ کہا آپ کو یقین ہے؟ کہا اچھا تو حدیث میں رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کہ تو پھر بتائیے اللہ کو علم مستقبل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو علم غیب، علم مستقبل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے، کیوں نہیں ہے اللہ کو؟ اللہ ہی کو تو ہے، اور کسے ہے؟ اللہ ہی کو تو ہے۔ کہ جب اللہ کو علم مستقبل ہے اور آپ
آپ نے کہا کہ صفین و جمل میں علی نے اہل کلمہ پہ تلوار اٹھائی اور یہ علی کی غلطی تھی، اور رسول خیبر میں کہہ رہا ہے کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے، تو کیا جب اللہ نے محبت کا اعلان کروایا اللہ کے علم میں نہیں تھا علی کل مسلمانوں کو قتل کریں گے؟ یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے سنائی تھی کہ جب اللہ کسی چیز کا اعلان کرتا ہے تو وہ ابد تک ہوتی ہے. اور اب چونکہ میرے موضوع میں بات تھی اس لیے میں وضاحت کر رہا تھا نوجوان دوستوں کے لیے کہ درود جس پر آئے اس پہ لعنت نہیں آ سکتی، جس پہ